Shining light in lightning everyone's path and guiding us all the way. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. O Muhammad, may there be peace and blessings on you. May Allah grant you as promised the maqam of Mahmud. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. There is no one like you, there is just no one the same. So merciful is your nature and most high is your name. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Look at the heavens, the earth, the shining sun and the moon. When Allah made everything, He made it all just for you. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. The Lord has sworn by the beauty of the curls in your hair and by the noor on your face and by the cloth that you wear. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Look at Abu Bakr, Umar, Uthman and Mawla Ali. We love them all as they have spent time in your company. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ اب اللہ کریم کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے طفیل صحت و عافیت میں ہوں گے. آج آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کے جو چوتھا پارہ ہے اس کے جو مضامین ہیں وہ مختصر انداز میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم مجھے ان کے بارے میں صحیح بیان کرنے کی اور آپ کو صحیح سماعت فرمانے کی
اور مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، چوتھا جو پارہ ہے اس میں اللہ رب العزت کے کلام میں سے 2 صورتیں ہیں۔ پہلی جو صورت ہے وہ سورہ آل عمران کی جو آیات گرامی ہیں وہ ہیں، اور آیت کریمہ جو سورہ آل عمران ہے اس میں 92 سے لے کر 200 تک ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ النساء ہے، جس کی 33 آیات جو ہیں وہ چوتھے پارے کے اندر ہیں۔ چوتھے پارے کا جو آغاز ہے اس میں اللہ کریم نے سب سے پہلے جو نیکی کا معیار ہے، جو نیکی کا درجہ ہے، اس کا ذکر فرمایا کہ نیکی کا جو انتہا ہے، نیکی کا جو کمال ہے، اس وقت تک اس کو ہم نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی سب سے زیادہ جو ہماری محبوب چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دیں۔ گویا کہ نیکی کا سب سے بڑا جو پیارا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے، اس کے بیان سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے اس کے ذکر میں جو بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا اس کے بعد کہ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حلال کھانوں کو خود حرام قرار دے دیا تھا۔ جس طرح ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اونٹ کے گوشت کو اپنے لیے حرام قرار دیتے تھے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام شروع کی مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے ایک واویلا مچا دیا اور کہا کہ یہ کہتے ہیں میں دین ابراہیمی پر ہوں، اللہ کے دین پر ہوں، لیکن یہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اور اونٹ کا گوشت کھانا تو شریعتوں میں حرام ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں چیلنج فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب لے آؤ، تورات لے آؤ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اونٹ کا گوشت سیدنا اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے چند طبیبوں کے مشورے کی وجہ سے اپنی ذات کے لیے جو ہے کسی بیماری کی وجہ سے آپ نے، عرق النساء کی وجہ سے آپ نے اس کو ممنوع قرار دیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ رب کی شریعت میں یہ حرام تھا۔ تو یہاں اللہ کریم نے یہ ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل نے حلال کی ہوئی چیزوں کو خود جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر بھی بعض ایسے گروہ موجود ہیں جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو صرف جو ہے وہ اپنی کم سمجھی کی وجہ سے ان کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے حلال اور حرام کا اختیار اللہ پاک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس اور جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر، اس پارے کے اندر اللہ کریم نے ہمیں ملت ابراہیمی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو راستہ ہے اس پر چلنے کی تاکید کی، اور وہی راستہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی راستے پر، جو ابراہیم علیہ السلام کا جو راستہ تھا یقیناً وہ حق کا راستہ تھا، اور سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سنتوں کو جو ہے وہ اپنایا ہے۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر، یہود اور نصارہ کے اندر اور اسی طرح جو دیگر جو مذاہب تھے ان میں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر حتیٰ کہ جو آسمانی کتب ہیں ان لوگوں نے اس کے اندر تعریف کر دی، اور یہاں تک لکھ دیا کہ ابراہیم جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر اس کی نفی فرمائی، اور صدیوں تک یہی پڑھایا جاتا رہا، سنایا جاتا رہا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام بھی نعوذ باللہ من ذالک وہ مشرک تھے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ نہیں، وہ مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ صحیح راستے پر تھے، جو دین حنیف تھا اسی پر وہ قائم اور دائم تھے۔ اس کے بعد یہاں پہ اللہ کریم نے اپنا جو پہلا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو پہلا گھر اس کائنات میں روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، وہ گھر بیت اللہ شریف اور مسجد حرام ہے۔ یہ پہلا گھر ہے جو اس روئے زمین پر جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اکثر اوقات ہم جب پڑھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا گھر جو ہے وہ خانہ کعبہ انہوں نے تعمیر کیا، تو انہوں نے سب سے پہلے تعمیر نہیں کیا، بلکہ کعبۃ اللہ کا جو آغاز ہے سب سے پہلے وہ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے جو ہے وہ اللہ کا پہلا گھر اس روئے زمین پر بنایا ہے۔ اس گھر کی جو حرمت ہے وہ اللہ کریم نے یہاں پر بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے لیے وہاں جا کر اللہ کی جو عبادت کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ بتایا، اور پھر اس گھر کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ وہاں نشانیاں کون کون سی ہیں؟ مقام ابراہیم کو اللہ کی نشانی بیان فرمایا، صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانی بیان فرمایا۔ اب آپ کرام قدر اگر دیکھا جائے تو مقام ابراہیم بنیادی طور پر ایک پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور خاص طور پر انہوں نے وہ دعا مانگی
جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی دعا تھی، تو رب کائنات نے اس پتھر کو بھی اتنا مقام عطا فرما دیا کہ اب وہ پتھر سین کعبہ کے اندر ہے، اور جو حاجی وہاں حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جاتا ہے، وہاں اس کے قریب جو ہے وہ تخذوا من مقام ابراہیم مصلی، وہاں پر جو ہے وہ نفل پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے بندوں کی نیک بندوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بیکار نہیں ہوتی، اللہ کریم کو بہت پیاری ہوتی ہیں، یہی سبب ہے۔ پھر آگے صفا اور مروہ کا ذکر فرمایا، اور صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو ہم لوگ جو حج کرتے ہیں وہ پورا کا پورا بظاہر دیکھا جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو نقش قدم پہ وہاں ان کے جہاں قدم لگے ان قدموں پہ چلنے کا نام جو ہے وہ حج ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے یہاں پر ارشاد فرمایا اہل کتاب کی جو سازشیں تھیں جو ہر دور کے اندر مسلمانوں کے خلاف وہ کرتے رہے، ان سازشوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اور پھر یہاں تک ایک اور بات بھی اللہ پاک نے ارشاد فرما دی کہ اہل کتاب اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے تم سے جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کا دین جو ہے وہ اختیار نہ کر لو۔ گویا کہ جب تک ان کا دین اختیار نہیں کرو گے وہ کسی بھی صورت میں وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، وہ تم سے مفادات ضرور حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان کے اوپر ٹرسٹ ایک حد تک آپ کر سکتے ہیں، اس کے زیادہ نہیں آپ کر سکتے۔ اور اس کے بعد یہاں پر اللہ کریم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس سے ڈرنے کا حق جو ہے اللہ سے ہی صرف ہمیں ڈرنے کا حق ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اب آپ گرامی قدر صرف زندہ رہنا ہی اسلام پر یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دنیا سے جاتے ہوئے اسلام کی حالت میں جانا بھی ضروری ہے۔ جب اسلام کی حالت میں ہم جائیں گے تبھی جا کر ہمارا جو اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ پورا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو یہ بات بھی بڑی حیرت انگیز ہے کہ بنیادی طور پر تمام کے تمام لوگ اہل سنت والجماعت سے تھے، اور پھر آئے روز اس سے نیو جو ہے وہ فرقے بٹتے گئے، اور اب جو ہے امت مسلمہ بے شمار فرقوں کے اندر جو ہے وہ بٹ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کو پکڑو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اسے پکڑو، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عطرت ہے اسے پکڑو، اور وہی تمہاری صحیح معنوں میں رہنمائی کرے گی۔ تو اب گرامی قدر یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرقہ بندی سے جو ہے وہ روکا ہے، بلکہ ہمیں حکم دیا کہ ہم قرآن کریم کو ہی اپنے لیے مشعل راہ سمجھیں، اور قرآن کریم جن لوگوں نے صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تشریح کی ہے تو ہم اس پر جو ہے وہ عمل کریں۔ یہاں پر پھر اللہ کریم نے اپنا ایک احسان جو ہے وہ ذکر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو۔ کس نعمت کو؟ کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ پاک نے تمہارے اوپر کرم فرمایا اور اللہ کی نعمت سے تمہاری دشمنیاں جو تھیں وہ محبتوں میں بٹیں اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کریم نے یہاں پر ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ولتکن منکم امۃ یدعون للخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ کریم نے یہاں پر ہمیں حکم فرمایا کہ مسلمانوں تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، اس جماعت کا کام یہ ہو کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے آنے والے ہر وقت کے ساتھ جو ہے وہ ہر لمحے کے ساتھ نئی نئی جماعتیں جو ہے دنیا میں وجود جو ہے وہ اپنا بنا رہی ہیں، اور ہر جماعت یہی کہتی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے فرستادہ جماعت ہوں اور میں ہی سچی جماعت ہوں، میں ہی نجات کا راستہ ہوں۔ یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ اصل جماعت وہ ہے، صرف اللہ کا نام لینا ہی اصل جماعت کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کی جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہ جماعت جو کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتی اور برائی سے نہیں روک سکتی، اس جماعت کے وجود کا کوئی مقصد جو ہے وہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسلمانوں کے اندر مزید جو ہے وہ اور تفرقہ بازی کرنے کے۔ یہاں پہ اللہ کریم نے اس بات کی جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کریم نے یہاں پر قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ آئیں گے وہ مختلف قسم کے ہوں گے۔ کچھ تو وہ ہوں گے کہ یوم تبیض وجوہ، کچھ وہ ہوں گے کہ جن کے چہرے جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے، اور کچھ وہ ایسے ہوں گے کہ جن کے منہ کالے ہوں گے۔ تو اب گرامی قدر یہاں پر حضور جلال امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے کمال نفاست کا ترجمہ کیا۔ جہاں پر جنتیوں کا ذکر ہے، جہاں پر خوبصورت چہرے والوں کا ذکر ہے تو ان کے لیے لفظ چہرہ استعمال کیا، اور جہاں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے بدبختیوں کی وجہ سے چہرے کی سیاہوں کا جو ہے منہ کے سیاہیوں کا تعلق ہے تو وہاں لفظ چہرہ استعمال نہیں کیا بلکہ لفظ منہ استعمال کیا۔ گویا ہم چہرہ اسے کو ہی کہہ سکتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو، جس کے اوپر جو ہے وہ رب کا نور ہو، وہی چہرہ ہے۔
اگر رب کا نور نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف ایک منہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ان آیات بینات کے اندر اللہ کریم نے حج کے بارے میں فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کے احکامات بیان فرمائے کہ حج کون بندہ کرے اور کس کے اوپر حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ احباب گرامی قدر، یہ بھی اللہ کریم کا کرم ہے کہ حج زندگی میں ایک بار جو ہے فرض ہے، اس کے باوجود اگر مال ہونے کے باوجود اگر حج نہیں کیا جائے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ رب کائنات ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج کرتے ہوئے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا ایک درس کے اندر کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کریں۔ اگر حج کا مقصد صرف یہ ہو کہ واپسی پر ہمارے نام کے ساتھ حاجی لکھا جائے یا الحاج لکھا جائے تو یقین جانیے ایسے حج کا سوائے پیسے ضائع کرنے کے اور کوئی مقصد جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں آج خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر، اللہ کریم نے اس پارے کے اندر جو اہل کتاب کے منافقین تھے ان کا بھی ذکر فرمایا۔ تو منافقین کے اندر، منافقین میں اہل کتاب بھی شامل تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے وتیرہ یہ بنا لیا کہ وہ صبح آتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر ایمان قبول کرتے، ان کی تعریفیں کرتے، اور پھر جب واپس جاتے اور دوسرے دن آ کر لوگوں کو بتاتے کہ نہیں، ہم نے تو اسلام قبول کیا تھا، اس کے اندر کوئی چاشنی نظر نہیں آئی، تو اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ گویا کہ وہ صرف اور صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے وہ لوگ یہ حربہ استعمال کرتے تھے۔ اللہ کریم نے جو ہے وہ یہاں پر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ یہ کام وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر، اللہ کریم نے اس پارے کے اندر غزوہ بدر کا ذکر فرمایا۔ غزوہ بدر یہ وہ غزوہ ہے جو کہ اسلام کے تمام غزوات میں انتہائی اہم غزوہ ہے۔ یہی اسلام کی بقا کی پہچان ہے، یہی اسلام کی بقا کی علامت ہے، اور یہی بنیاد ہے اسلام کی بقا کی، جسے ہم غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ پہلے مرحلہ میں 3000 فرشتوں کے ذریعے، اور پھر رب کائنات نے مزید 5000 فرشتوں کی آمد کا جو ہے وہ اعلان فرمایا، اور خالق کائنات نے تھوڑے سے مسلمانوں کو اتنی ہمت عطا فرمائی کہ کافروں کا جمع غفیر جو ہے وہ ان سے عاجز پڑ گیا اور ان کو شدید ترین نقصان پہنچا۔ اس مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوبصورت بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم غیب کی ہے وہ بھی سماعت فرمائیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت جنگ شروع ہونے سے پہلے کی جو رات تھی، اس رات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمہ مبارک سے باہر نکلے، اور آپ نے پورے جو ہے میدان جنگ کا چکر لگایا، اور آپ نے مختلف مقامات پر نشان لگائے اپنے عصا مبارک سے کہ یہاں جو ہے وہ کل فلاں فلاں کافر نام لے کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں کافر کل اس مقام پر جو ہے وہ پڑا ہوگا۔ تو احباب گرامی قدر، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلا تھا، جہاں جہاں آپ نے فرمایا تھا ہر کافر اسی جگہ پر جو ہے وہ مرا پڑا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد تمام کے تمام کافروں کو اٹھا کر جس وقت ایک کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ان کا نام لے کر عتبہ، ولید، شیبہ، ان سے پوچھا بتاؤ تم تو کہتے تھے ہم سچے ہیں، یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا مجھ سے وہ پورا ہوا یا تمہاری خواہش پوری ہوئی؟ تو احباب گرامی قدر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو مرے ہوئے ہیں، جسم کٹے ہوئے ہیں، کہ یہ آپ کی پکار سن رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، نہ صرف یہ سن رہے ہیں بلکہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، صرف ان کے اندر جو ہے وہ جواب دینے کی سکت نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا احباب گرامی قدر، اگر کافر بھی قبر کے اندر مرا ہوا سن سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، تو ان کے بارے میں خود آپ اندازہ لگا دیجئے ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر غزوہ احد کا ذکر فرمایا۔ غزوہ بدر میں جہاں رب کائنات نے بہت کرم فرمایا، اور غزوہ احد جب ہوا اس میں بھی پہلے اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور ایک آپ نے یقیناً تاریخ کے اندر پڑھا ہے کہ وہاں پر ایک جو ہے وہ چھوٹا سا ٹیلا ہے، اس کے اوپر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ کوئی بھی صورتحال ہو جائے آپ لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب مال غنیمت کا اکٹھا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو صحابہ کرام نے سوچا کہ اب ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو وہ لوگ وہاں سے نیچے اترے، اور خالد بن ولید جو ابھی تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، جو بعد میں اللہ کی تلوار بنے، انہوں نے اپنی جو قابل نگاہیں تھی وہ استعمال کی اور بیک سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس حملہ میں پھر حضرت امیر المومنین حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، اور مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا،
اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ پھر اسی اثنا میں یہ بھی خبر مشہور ہو گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے۔ پھر وہاں پر اللہ کریم نے وہ جو آیات ہیں وہ بھی ارشاد فرمائیں کہ آج جو نبی ہے دنیا میں آنے کے بعد اس نے جانا ہے۔ تو اباب گرامی قدر یہ تمام کی تمام باتیں غزوہ احد کے اندر ہوئی، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی چھوٹی سی سرتابی کی وجہ سے جو امت مسلمہ کو نقصان ہوا یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الوسع حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ انہی عمل کرنے میں ہی ہماری بقا ہے۔ اس کے بعد اباب گرامی قدر یہ بھی ہے کہ غزوہ احد میں کفار کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ ابتداء مسلمان جو ہے وہ جب جنگ کے لیے نکلنے لگے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ کرام سے مشاورت طلب کی، اور ان میں عبداللہ بن ابی کو بھی بلایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عبداللہ بن ابی کسی عام میٹنگ میں آیا، اور اس نے کہا جی کہ بالکل ٹھیک، ہم بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور بعد میں جنگ کے قریب جب پہنچے تو وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا، جس سے یہ پتہ چلا بعد میں اس کے بارے میں، جب ہر بندے کو اس کے بارے میں یقین ہو گیا کہ یہ منافق ہے، تو اس لیے اباب گرامی قدر یقیناً اس نے بہت بڑی تکلیف وہاں مسلمانوں کو پہنچائی اس موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر۔ تو اس بات کا بھی ذکر یہاں پر کیا گیا۔ اور غزوہ جس سے غزوہ بدر ہے تو وہ 17 رمضان مبارک کو ہوا، اور غزوہ احد جو ہے وہ 7 شوال بروز ہفتہ جو ہے 3 ہجری کو غزوہ احد ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ کریم نے جو جنگ کے اصول ہیں وہ بھی بیان فرما دیے۔ یاد رکھیں اسلام بڑا ہی خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے۔ اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اسلام میں جنگ کے بھی قوانین بیان کیے گئے ہیں کہ جنگ کے دوران اور بے تاشا جو ہے وہ بغیر کی ضرورت کے جانوروں کو بھی ذبح کرنے سے منع کیا گیا، اور جو پھلدار درخت ہیں انہیں بھی کاٹنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا، اور اسی طرح عورتوں کے اوپر بوڑھوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا، جو بندہ خود ہتھیار ڈال دے اس کے اوپر حملہ کرنے سے منع کیا گیا۔ تو یہ خوبصورت چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہیں۔ کاش کہ آج ہم مسلمان ان چیزوں پر عمل کریں، اور جو لوگ مسلمانوں کو یا اسلام کو جو ہے وہ دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں، کاش کہ وہ اسلام کے اصولوں کو سمجھیں تو انہیں یقین آئے کہ اسلام کس قدر محبت کا درس دینے والا مذہب ہے۔ اس کے بعد اباب گرامی قدر اللہ کریم نے اس بارے میں دوبارہ پھر سود کی جو ممانعت ہے، اس کی جو تباکاریاں ہیں، اس کا اللہ کریم نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ذکر فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے لیے جو ہے وہ نرمی اختیار کیجیے اور ان کے لیے معافی طلب کیجیے۔ تو گویا کہ احباب گرامی قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کرنا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہگاروں کے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے، ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے، یہ اللہ کریم کا جو ہے یہ حکم ہے۔ اور پھر ایک اور چیز یہاں ذکر فرمائی کہ جب مشکلات کا وقت ہو، تکالیف کا وقت ہو، اس وقت اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اس وقت اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر یہاں پر توبہ کی فضیلت جو ہے بیان کی گئی، اور توبہ کا دروازہ رب کائنات نے ہمیشہ کھلا رکھا ہوتا ہے۔ جب بھی انسان توبہ کرے وہ رب توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن اگر انسان توبہ نہ کرے یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اب مرنے والا ہے، تو اللہ کریم نے اس مقام پر اس توبہ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا، قبول نہیں کیا، کہ اس لیے کہ اللہ کریم جب ہمیں حکم فرماتا ہے کہ ہم توبہ کریں، اس رب کی بارگاہ میں ہم جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو اللہ کریم یقیناً ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرماتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے قوموں کا جو عروج و زوال ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اس کے کیا اسباب ہیں، قوموں کو عروج کیسے ملتا ہے، اور قومیں زوال پذیر کیسے ہوتی ہیں۔ اور پھر یہاں ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ اللہ کریم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہے۔ کبھی رب کسی کو خوشیاں عطا فرماتا ہے، کبھی کسی کے گھر میں ماتم ہوتا ہے، اور آنے والے لمحوں میں اس کے گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں اور دوسروں کے گھر میں ماتم ہوتا ہے۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو فضیلت دیتا ہے، کبھی کسی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ایام جو ہے لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ پاک کسی کو دولت عطا فرمائے تو اس کو غریبوں کو نہیں بولنا چاہیے، اور جب کوئی علم عطا فرمائے تو لوگوں کو جو ہے وہ علم سکھانا چاہیے۔ تو یہی جو ہے وہ مقصد ہے۔ اللہ کریم کی ذات جو ہے وہ ان ایام کو لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہے، کبھی کسی کو کامیابی ملتی ہے اور کبھی کسی کو۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر اللہ کریم نے یہاں پر جو بات ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور مومنین پر جو اللہ تعالیٰ کے
احسان تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے غلاموں پر جو مہربانیاں تھیں ان کا یہاں پہ اللہ کریم نے ذکر فرمایا. اور پھر اس پارے کے اندر بے شمار خوبصورت دعائیں جو انتہائی بہترین دعائیں رب کائنات کی طرف سے ہمیں پڑھائی گئی ہیں وہ دعائیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. ان آیات بینات کے بعد اللہ کریم نے یہاں پر خیانت کی ممانعت فرمائی. خیانت احباب گرامی قدر صرف پیسے میں ہی خیانت نہیں ہوتی بلکہ ہر وہ چیز جس چیز کی ذمہ داری ہمیں کوئی بھی سونپتا ہے. نصیحت استاد اگر ہمیں تو اگر ہم اپنے فرائض منصبی کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کرتے تو یہ بھی خیانت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی منصب عطا فرمایا ہے کسی بھی نوعیت کا، اس منصب میں اگر ہم لوگ بددیانتی کرتے ہیں تو گویا کہ یہ خیانت ہے. اور مال کے اندر بھی خیانت ہے. کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی، ہم نے اس امانت کو صحیح طرح جو ہے وہ صرف نہیں کیا تو یہ بھی خیانت ہے. اللہ کریم نے خیانت کی سخت ممانعت فرمائی. خیانت کے ضمن میں احباب گرامی قدر غزوہ خیبر کے موقع پر ایک شخص جن کا یہاں نام نہیں لیا گیا، انہوں نے یہ کیا کہ جب مال غنیمت اکٹھا کیا گیا تو ان میں سے تھوڑا سا مال غنیمت بنا اجازت کے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ غزوہ مکمل ہوا اور شہداء کی نماز جنازہ پڑھی گئی، جب اس بندے کی نماز جنازہ کی باری آئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم جا کر اس کا جنازہ پڑھو، میں نے اس کا نماز جنازہ پڑھنے نہیں جانا. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ایسی کیا خطا سرزاد ہوئی ہے؟ یہ تو بڑی بہادری کے ساتھ لڑتا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، بنا اجازت اس نے کچھ مال جو ہے وہاں سے لیا ہے. تو احباب گرامی قدر جب اس کے مال کی تلاشی لی گئی، اس میں سے تھوڑے سے 2-3-4 منکے نکلے جن کی قیمت صرف 2-3 درہم کے برابر تھی. لیکن اس قدر اس کی بڑی سزا ملی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھایا. اس لیے احباب گرامی قدر حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ خیانت سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، کیونکہ خیانت کرنا یہ منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اس لیے اس سے پرہیز کرنی چاہیے. پھر اللہ کریم نے شہداء کا ذکر فرمایا. شہداء کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی تھا. وہاں پر تو یہ کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو، لیکن یہاں پہ اللہ کریم نے مردہ جو کہنا تو دور کی بات، مردہ سوچنے سے بھی منع فرما دیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. تو یہ ہے مقام شہید. اگر مقام شہید اس قدر بلند ہے، اس کو ہم مردہ کہنا تو درکنار، مردہ سوچ بھی نہیں سکتے، تو خود اندازہ لگائیے کہ پھر اللہ کے ولیوں کا کیا مقام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ کریم نے انہیں قبروں کے اندر کون سی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون. وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، اور نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ان کو وہاں پر رب رزق بھی عطا فرماتا ہے. پھر وہ رزق کو کرتے کیا ہیں، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. تو اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، متقین کی جہاں علامتیں بیان فرمائی، اللہ کریم فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین. متقین کون سے لوگ ہیں؟ پہلے تو وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقین وہ ہیں کہ اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور وہ رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو احباب گرامی قدر رزق سے مراد صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، صرف مال ہی نہیں ہوتا، صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ ایک صاحب علم کا جو علم ہے یہ بھی رزق ہے. صاحب روحانیت کی جو طریقت ہے، جو روحانیت ہے، یہ بھی اس کا رزق ہے. اور کسی بندے کا جو بھی فن ہے، جس میں اگر ڈاکٹر آج کے دور میں ہے تو اس کا جو طب کا فن ہے یہ اس کے لیے رزق ہے اس کا. تو اس میں سے اپنا حصہ کچھ نہ کچھ جو غریبوں کا حصہ ہے، جو ضرورت مندوں کا حصہ ہے، اس کو وہ اس میں سے اس کو یقیناً جو ہے وہ نکالنا چاہیے. اس کے یہاں پر جو ہے وہ اللہ کریم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا. اس کے بعد احباب گرامی قدر اللہ کریم نے یہاں پر منافقین کا ذکر ایک بار پھر فرمایا. اور اس ذکر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب پاک اور پلید کو جو ہے وہ الگ الگ کر دیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ منافقین شروع میں مدینہ منورہ میں موجود تھے اور آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے. اور نہ صرف نمازیں پڑھتے تھے، جو سب سے بڑا جو ان کا رئیس تھا، رئیس المنافقین، جو عبداللہ بن ابی تھا، اس کے معمولات یہ تھے کہ جو ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو وہ سب سے پہلے کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کر اعلان کرتا، کہتا لوگو یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ کے محبوب ہیں، ان کی بات کو مانو. اس قسم کی وہ گفتگو کرتا تھا اور اس کی جو گفتگو تھی وہ بھی بڑی دلچسپ ہوا کرتی تھی. قرآن کریم نے اس کی گفتگو کا بھی تذکرہ فرمایا سورہ منافقین کے اندر، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. کہ جب وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا تھا اور جب وہ گفتگو کرتا تو اس کی گفتگو ایسی ہوتی تھی اسے سننے کا دل بھی کرتا تھا. گویا کہ صرف گفتگو کی جذبیت ہو جانا یہی ایمان کی علامت نہیں ہے. یہ تو اس بڑے منافق کے اندر بھی یہ
موجود تھی۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ان کا، جب وہ اس طرح کرتے تھے تو ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب نے مجھے بتا دیا کہ قیامت تک کے بارے میں۔ تو وہ جو وہاں منافقین بیٹھے تھے آپس میں خسر پھسر شروع کر دی اور کہنے لگے، یہ کہتے ہیں مجھے قیامت تک کے بارے میں بتا دیا، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، انہیں اس بات کو تو پتہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ قیامت تک کے بارے میں بتا دیا، کون مجھ پر ایمان لائے گا۔ اب رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اب وقت آ چکا ہے کہ پاکوں سے جو پلید ہیں ان کو جدا کر دیا جائے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غصے کے عالم میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے بار بار ارشاد فرمایا، سلونی اما شئتم، کہ مجھ سے سوال کرو، کیا پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے بارے میں ہر چیز جو ہے وہ صحابہ کرام کے سامنے رکھ دی۔ تو اب آپ گرامی قدر ایک صحابی کھڑے ہوئے اٹھ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ میرے باپ کا نام کو کیا ہے، چونکہ میرے باپ کے بارے میں لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اب آپ گرامی قدر آپ جانتے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے، آج کی جو سائنس ہے وہ بھی جب تک ڈی این اے ٹیسٹ نہ کرے اس وقت تک نہیں جان سکتی کہ کون بندہ کس کا بیٹا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا علم کا اندازہ لگائیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باپ کا نام بھی بتایا، اور پھر انہوں نے گھر جا کر تصدیق بھی کی۔ اور دوسری بات یہ، صحابہ کرام کا تو یہ ایمان تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غیب کی باتیں بھی پتہ ہیں، چاہے جائے کہ یہ کہا جائے کہ انہیں صرف ایک چیز پتہ تھی اور دوسری چیز پتہ نہ تھی۔ اس لیے باب گرامی قدر یہاں پر اس بات کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم فرمایا، پھر منافقین کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا، اور سیدنا تفسیر خازن کے اندر ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھٹنوں کے بل میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمائیے، ہمیں آپ کے علم کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو باب گرامی سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے اوپر اعتراض کرنا یا کسی دور کے اندر بھی یہ اہل ایمان کا شیوا کبھی رہا ہی نہیں ہے، یہ منافقین کا شیوا رہا ہے۔ اس لیے تمام کے تمام کلمہ گو کو ڈزنٹ میٹر کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کس فرقے سے ہے، ہر کلمہ گو کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو۔ پھر اب گرامی قدر اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو موت کی حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے مرنا ہے، اور مرنے کا جو ٹائم فکس اللہ کریم نے مقرر فرما دیا ہے، یہ اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ اور بے شمار موضوعات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا پارہ یہاں دوسرے اس پارے میں جو دوسری صورت شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ نساء۔ سورہ نساء جو ہے وہ قرآن کریم کی بہت ہی اہم ترین صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 176 جو ہے وہ اس میں آیات ہیں اور 24 اس کے رکوع ہیں، اور سورہ نساء یہ مدنی صورت ہے۔ اب گرامی قدر آج دنیا کے اندر جگہ جگہ پر لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور حالانکہ دیکھا جائے تو عورتیں وہ خوش قسمت مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے پوری ان کے نام پر قرآن کی ایک مکمل جو ہے وہ سورت قرآن کے اندر موجود ہے، جس سورت کا نام سورہ نساء ہے۔ اور سورہ نساء کے بارے میں صاحب تفسیر سے القرآن ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اسلام کا جو ترہ امتیاز اگر اس سورت کو کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس میں اللہ کریم نے ہمارے جو گھریلو معاملات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ گھر ہی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اگر گھر میں خوشحالی ہوگی تو یقین جانیے آپ کے محلے میں خوشحالی ہوگی، اور محلے میں خوشحالی ہوگی تو پوری سوسائٹی پورے ملک کے اندر امن و سکون ہوگا، اور اگر گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا تو باہر کسی بھی طرح جو ہے وہ ملک کے اندر سکون نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر اس بارے میں ارشاد فرمایا، اور پھر اس صورت کا جو آغاز ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو تمام کے تمام انسان ہیں وہ ایک ہی نفس سے ہیں، وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر انہی سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو ان کی جو پسلی ہے، رب ہے، اس سے اللہ کریم نے انہیں جو ہے وہ تخلیق فرمایا۔ تو ساری کی ساری جو مخلوق ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہی بات ہے کہ وہ الخلق و یال اللہ، کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ہمیں کبھی کبھی اپنے علاوہ بھی دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، انہیں بھی ہمیں اسلام کی دعوت دینی چاہیے، تاکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انہیں بھی جہنم سے بچا سکیں۔ اور یہی وہ جذبہ صادقہ تھا جس کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا، اور پوری حیات مبارکہ میں آپ اس پر جو ہے وہ کاربند رہے۔ اس آیت کریمہ کے بعد
اللہ کریم نے یہاں پر دوسری جو چیز ذکر فرمائی وہ ہے رشتہ داروں سے صلہ رحمی۔ احباب گرامی قدر، یہ دنیا کا مشکل ترین جو کام ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنا ہے۔ آپ بھلا جتنا مرضی ہے کر لیں، وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، لیکن یاد رکھیے اللہ کریم نے بار بار اسی بات کا ہمیں درس دیا، بار بار اسی چیز پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے اس کا کہ رشتہ داروں کا خیال رکھو، وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو۔ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، کہ تم جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ان کا خیال رکھو، ان کی جو ضرورتیں ہیں انہیں پوری کرنے کی کوشش کرو، جس حد تک ہو سکتا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرو۔ اس بات پر یہاں اللہ کریم نے ہمیں حکم فرمایا، اور پھر اللہ کریم نے یہاں پر یتیموں کے مال کھانے سے ایک بار پھر منع فرمایا۔ اس سے پہلے بھی یتیموں کے مال کا ذکر ہوا، یہاں پر بھی رب کائنات نے فرمایا کہ یتیموں کا مال کھانا جو ہے اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرنے کے برابر ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو اہل عرب میں رواج تھا، طریقہ کار تھا ان کا، وہ یہ کرتے تھے کہ جب بھی کوئی یتیم ہو جاتی کوئی بچی، اور اس کے بعد پھر وہ اگر وہ خوبصورت بھی ہوتی، صاحب مال بھی ہوتی، تو جو بندہ اس کی پرورش کرتا وہ اسے شادی رچا لیتا، اور شادی کرنے کے بعد اس سے اس کے جو حقوق ہیں وہ مکمل اس کو حقوق جو ہے وہ نہ دیتا، وہ مقام جو ایک خاتون کا مقام جو گھر کی جو ہے وہ عورت کا مقام ہے وہ اسے نہ دیتا۔ تو اللہ کریم نے آیت کریمہ میں ان یتیم بچیوں سے شادی کرنا منع فرما دیا کہ اگر یہ صورتحال ہو، اگر تمہاری شادی کرنے کا مقصد صرف ان کو حسن و جمال ہو، یا تمہاری شادی کرنے کا مقصد صرف ان کا پراپرٹی، ان کا پیسہ ہو، تو اس سے قرآن کریم نے ہمیں منع فرما دیا۔ اور یہ بات تو ہمارے معاشرے میں اب عام ہے کہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اگر کسی کی بچی یتیم ہو گئی ہے تو اب ہر بندہ کوشش کرتا ہے، اگر یہ بچیوں کے پاس جائیداد بھی ہے تو سارا خاندان کوشش کرے گا کہ ہم اپنے بیٹے کی دلہن اسی کو بنائیں تاکہ ہمیں جو ہے اس کی پراپرٹی میں سے حصہ مل سکے۔ تو یاد رکھیے یہ طریقہ کار جو ہے وہ صراحتاً اسلام کے خلاف ہے، اس سے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے بچنا چاہیے۔ اس کی جگہ اللہ کریم نے فرمایا اگر تم نے شادی کرنا ہی ہے تو پھر ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اس کے ساتھ شادی نہ کرو، اگر تم اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتے یا وہ تم سے بہت چھوٹی ہے اور تم خواہ مخواہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو، اس سے رب نے منع فرمایا اور ساتھ فرما دیا کہ تم عورتوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو 2 3 4 ان کا اللہ پاک نے فرمایا ان سے شادی کر لو۔ لیکن ساتھ یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید دونوں طرف ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک تو جو مخالفین اسلام ہیں وہ اسلام پر تہمت لگاتے ہیں کہ اسلام نے 4 عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کی، ظلم کیا، اور دوسری طرف مسلمانوں کے ہاں یہ سمجھتے ہیں مسلمان کہ جی 4 شادیاں کرنا تو ہمارا حق ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ ان حق جو ہے وہ کن شرائط کی بنیاد پر ہے۔ اگر آئے روز ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، ہر انسان یہ مشاہدہ اپنے گرد و پیش کر سکتا ہے، وہ کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرہ کے جو ایک بیوی کے بعد جب دوسری بیوی کرتے ہیں تو اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ برابری کی بنیاد پر قائم اور دائم رہتے ہیں۔ وہ کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرہ کے؟ اکثریت ہماری وہ ہے جو شادی کے بعد پہلی بیوی کو تو بالکل جو ہے وہ بھول جاتی ہے اور اس کے بچوں کو بھول جاتی ہے، اور حتیٰ کہ احباب گرامی کے اندر ہر چیز کے اندر ہم اگر برابری کا مظاہرہ کریں گے تب جا کر ہمیں 2 شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی۔ حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمام جو آپ کے ازواج مطہرات تھیں ان کے گھر جانے کی بھی آپ نے سب کی باقاعدہ باریاں مقرر کی ہوئی تھی۔ تو یہ ہے وہ طریقہ کار جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اگر اس طرح ہم لوگ نہیں کر سکتے تو پھر کسی بھی طرح یہ 4 شادیاں کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہاں پر وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اسلام پر 4 شادیوں کی وجہ سے، وہ بھی شاید مغالطے میں ہیں، وہ نہیں جانتے کہ 4 شادیاں کرنے سے عورت کو فائدہ ہوا ہے، عورت کو نقصان ہوا ہے۔ اب آپ گرامی قدر اگر ہم مجموعی طور پر دنیا کا ہم مشاہدہ کریں، دنیا کی جو پاپولیشن اس کو اگر ہم لوگ ڈیپلی دیکھیں تو عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد کے مقابلہ میں کئی گنا زیادہ ہے، اور پھر جگہ جگہ پر جو ہے وہ کبھی جنگیں ہو رہی ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، کہیں پر بھی حادثہ ہو، آئے روز اگر بازار کے اندر ایک بم کسی مقام پر پھٹتا ہے تو یاد رکھیے اس میں سے 99% جو مرنے والے وہ تو مرد ہی ہیں۔ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی مرنے والے 99% تو مرد ہی ہیں، 1% یا 2% جو ہے وہ عورتیں ہوں گی، اس لیے ان کے اندر ریشو جو ہے وہ کم ہے۔ اور ویسے بھی عام سی بات ہے کہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا کوئی عورت جو ہے ہارٹ اٹیک سے مر گئی، اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی، تو اس تمام کی تمام بیماریاں زیادہ تر جو ہے وہ مردوں کے ہی حصے میں ہیں۔ اس لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ عورتوں کی تعداد جو ہے وہ مردوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ کریم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک وہ طریقہ کار ہے جو مغرب کے ہاں ہے، اب بے شمار
ہمارے مشرق کے ممالک میں بھی اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال لوگوں نے شروع کر دی ہے کہ وہ شادی کے بجائے بس ایک عورت کو جسٹ ایک گرل فرینڈ کے ساتھ طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں. تو یاد رکھیے، مجھے بتائیے کہ کس کے اندر عزت اور احترام ہے. وہ عزت اور احترام جو ایک بیوی کو ایک خاوند دیتا ہے، ایک ماں کو ایک بیٹا دیتا ہے، تو وہ کسی بھی طور پر ایسی عورت کو نہیں دیتے جس کے ساتھ ایسا تعلق ان کے ساتھ نہ ہو. اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم شادیاں کر سکتے ہو، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ کلیتاً جو فائدہ ہے وہ عورتوں کا ہے. اس لیے اللہ کریم نے یہاں پر ہمیں 4 شادیوں کی جو ہے وہ یہاں پر اجازت دی ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ کریم نے پھر جو مہر دینے کا جو مہر ہے اس کے بارے میں حکم فرمایا. یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ عربوں میں جو پرانے تھے، اسلام سے پہلے کے جو تھے، ان کے معمولات میں سے ایک اور بات بھی تھی، وہ یہ کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی کسی آدمی کی اور اس کے جو بچے ہوتے تھے، ان کے پاس جو ان کی مائیں ہوتی تھی سٹیپ مدر، تو وہ ان کی ملکیت بن جاتی تھیں. وہ چاہتے تو انہیں فروخت کر دیتے، چاہتے تو انہیں اپنی بیوی بنا لیتے، اور چاہتے تو ان کی شادی کسی اور سے کر دیتے اور اس کے بدلے ان سے وہ مہر لے لیتے تھے. تو یہ رسم تھی. تو اللہ کریم نے اس سے جو ہے وہ ہمیں منع فرمایا، اور مہر جو ہے وہ خالصتاً یہ عورت کا حق ہے. ہمارے یہاں بھی بڑا عجیب و غریب یہ رواج ہے کہ جب ہمارے یہاں نکاح ہوتے ہیں مہر مقرر عورت کر سکتی ہے، اور ہمارے یہاں رواج یہ ہوتا ہے کہ عورت صرف یہ کہہ دیا جی میرا فادر یا میرا بھائی جو ہے وہ ولی ہے، پھر وہی سارے جو ہے وہ شرائط اور کنڈیشن وہی مقرر کرتا ہے، اور پھر مہر جو ہے وہ مقرر کرنا چاہیے جو ہم ادا کر سکیں. یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عورت کی طرف سے اسپیشلی دونوں جو مرد اور عورت کا جو تعلق ہے، یہ تعلق جو ہے وہ محبت کی بنیاد پر ہونی چاہیے. عورتوں کی طرف سے بھی اس طرح کی ڈیمانڈ مہر کی نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے مردوں کے لیے شدید مشکلات پیش آ جائیں، اور اسی طرح مردوں کی طرف سے بھی جو جہیز کی ڈیمانڈ نہ کی جائے تاکہ عورتوں کے لیے یہ مشکلات پیدا نہ ہوں. تو یہ ضروری مسائل ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی کے، جن کا خیال رکھنا ہمارے لیے از حد ضروری ہے. تو پھر قرآن کریم نے ان تمام کے تمام ان کی جو برائیاں تھیں عورتوں کے بارے میں، ان کی جو ظلم و ستم تھا جو ان کو نہیں دیتے تھے، وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگاہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ عورتوں کو وراثت کے اندر جو ہے وہ ان کا حق دیا. یاد رکھیے جب وراثت کے اندر حق دیا گیا، اس بات پر تو بڑا شدید وائویلا مچا عرب کے اندر، یعنی جو کفار تھے انہوں نے بڑا شدید وائویلا مچایا کہ ہم کیوں جو ہے وہ وراثت میں عورتوں کو حق دیں. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی وہ ذات تھی جنہوں نے عورتوں کو یہ مقام دیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب ان کے پاس آتی تھیں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے، اور پھر ان کو جو ہے ان کا استقبال کیا کرتے تھے، ان کے سر مبارک پر بوسہ دیا کرتے تھے. تو یہ تمام کی تمام محبتیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کریں. آج یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ جس شخص کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا تو وہ بیٹیوں کا خیال نہیں رکھتا. یاد رکھیے باب گرامی قدر، اور بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے ان خواتین کے اوپر طرح طرح کی سختیاں کی جاتی ہیں، کہیں تو انہیں بیوہ کی طرح کی زندگی گزارنا پڑتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا انتہائی بھیانک چہرہ ہے. یاد رکھیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یتیم کی جو بندہ ایک بیٹی کی صحیح معنوں میں پرورش کرتا ہے اور عزت و احترام کے ساتھ اسے اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے، میں اور وہ کل قیامت کے دن اس طرح اکٹھے ہوں گے. 2 بیٹیوں کا ذکر فرمایا. ایک شخص نے عرض کیا، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو ایک ہی بیٹی ہے. تو میرے کریم آقا نے فرمایا تیرے لیے بھی یہ انعام ہے، کسی کی 1 بیٹی ہو، 2 بیٹیاں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، جتنی بھی رب نے عطا فرمائی ہوں. تو بابی گرامی قدر یہ تو رحمت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی اس رحمت کو کبھی بھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہیے، اس رحمت کا خیال رکھنا چاہیے. یہی وہ رحمت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ آپ کے لیے جو ہے وہ دعا کرنے والی ہوتی ہے. بیٹے تو سارے کے سارے وقت گزرنے کے ساتھ دور ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں ہی ایسی مخلوق ہیں اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھروں میں آپ کے لیے عطا فرمائی ہے. ان کی قدر کیجیے. ان کو ہر روز جس طرح آج ہمارے ملک کے اندر کس قدر بدبختی ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی بے گناہ قتل ہوتا ہے، تو احباب گرامی قدر ایسے لوگوں کا کلا کما کرنا چاہیے. ان کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں کی جو اس دور کی جو بدکار عورتیں تھیں ان کی جو سزا ہے وہ بھی ذکر فرمائی، اور وہ بدکاری بھی سر عام کیا کرتی تھی. اور اس قدر یہ وہاں جرم شنی پھیلا ہوا تھا کہ سوائے چند معزز گھروں کے علاوہ اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام کی تمام جو چیزیں تھیں وہاں سے یہ ختم کی. یہ تھا وہ انقلاب، یہ تھی وہ ریاست مدینہ جس کی مثال ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ عطا فرمائی. اس کے بعد احباب گرامی قدر پھر توبہ کی اہمیت اور توبہ کے جو احکامات ہیں
وہ اللہ کریم نے یہاں پر بیان فرمائے۔ توبہ جب بھی رب ہمیں توفیق عطا فرمائے کوشش کرنی چاہیے کہ رب کائنات سے ہمیشہ ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد احباب گرامی کے اندر سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے یہاں پر ذکر فرمایا، عورتوں کے حقوق ذکر فرمائے، اور اس کے بعد محرمات کا ذکر کہ کن کن عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا نکاح کرنا جائز ہے اور کون کون سی وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے، اس کا ذکر اللہ کریم نے تفصیل کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ فرما دیا۔ تو احباب گرامی قدر یہ وہ موضوعات تھے۔ اس کے علاوہ عورتوں کی وراثت اور دیگر جو وراثت کے احکامات ہیں وہ بھی اللہ کریم نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں۔ تو اور بے شمار مضامین نے سورہ مبارکہ کے اندر، سورہ نساء کے اندر، اس سے انشاءاللہ العزیز ہم لوگ آنے والے درس میں اس کا ذکر کریں گے۔ تو آپ سے بھی امید ہے کہ اس خوبصورت پیغام کو خود بھی سنیں، دوسرے احباب تک بھی پہنچائیں۔ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے ZKF نیوز اسے بھی سنیں، اور اس کی جو ویڈیو ہیں وہ بھی دوسرے لوگوں تک شیئر کریں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام جب یہاں پر ہر طرف جو ہمارے اسلام کی جو مخالف قوتیں ہیں، جو لیبرلز ہیں، جب وہ سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں تو یہ اہل اسلام کا فرض بنتا ہے، میرے تمام کے تمام مسلمان دوستوں کا یہ فرض بنتا ہے جو صاحب علم ہیں وہ اس پلیٹ فارم کو یوز کریں اور اللہ کے نبی کا جو پیغام ہے اس کو بہتر سے بہتر انداز میں جو ہے وہ لوگوں کے گھروں تک آپ پہنچائیں۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم جو کچھ میں نے بیان کیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک اور باب احباب گرامی قدر انشاءاللہ العزیز مزید جو ہے وہ کل کے درس میں ہم مزید بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا رب العالمین جو دوست آن لائن اس درس میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے، اے میرے مالک سب پر کرم فرما۔ رب ذوالجلال سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکت عطا فرما۔ میرے مالک جن کی اولادیں نہیں انہیں اولاد نورینہ عطا فرما، جن کی بیٹیاں کی رب کائنات انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دے، اے میرے مالک ہماری خطائیں معاف فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ملک کے اندر جو آئے روز نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، اے میرے مالک ان فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے میرے مالک ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، اے رب کائنات ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین صاحب تفسیر ضیاء القرآن کے درجات بلند فرما۔ یا رب العالمین صاحب تفسیر ضیاء القرآن کے سارے خاندان پہ کرم فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام اداروں پہ کرم فرما۔ اے میرے مالک عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے ملک کی خیر فرما۔ یا رب العالمین ہم لوگ جو یہاں عرب امارات میں ہیں اور جہاں جہاں مسلمان جن جن ملکوں میں ہیں، اے رب کائنات سب پر کرم فرما، سب کے لیے آسانی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔